خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں سے کہا، مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ چنانچہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اسی لطوری طور پر آج ہم سال کے دوران 12ویں اتوار کی عبادت خداوند کی حضوری میں گزرانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج پوری دنیا میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے دونوں فادر صاحبان کی طرف سے اور اپنی طرف سے، تمام سسٹرز اور مناد صاحبان کی طرف سے، اس میڈیا کے ذریعے سے سننے والے تمام لوگ اور گھروں میں جو ہمارے ساتھ اس وقت عبادت میں شریک ہیں، ان تمام والد کو آج فادرز ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فادرز ڈے کا دن جس طرح مدرز ڈے 1908 میں منانے کا آغاز کیا گیا، سنورا سمارٹس ایک خاتون جو اس بات کے لیے سوچتی ہے کہ اپنے باپ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور 1910 میں خداوند کے حضور اس نے اس بات کا پرچار کیا کہ میرے باپ کی قربانیاں میری والدہ کی وفات کے بعد بہت ساری ہیں، اور ہمارے زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے اور مضبوط کرنے کا فضل اور برکت جو ہے وہ باپ کے وسیلہ سے ملی ہے۔ جہاں والدہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر والد کا مقام بھی خاندان میں اتنا ہی اہم ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کی تلقین کرنے کے لیے، اس بات کا پرچار کرنے کے لیے اس نے مختلف سطح پر آواز اٹھائی، اور خدا کے فضل سے اس کی آواز ایوانوں تک پہنچی، اور پھر 1972 میں صدر نکسن نے اس بات کا اعلان کر دیا اور مخصوص کر دیا اس دن کو، جو کہ پہلے جب سنورا نے اس بات کو شروع کیا تو اس نے 19 جون 1910 میں اس بات کا اعلان کیا کہ فادرز ڈے منایا جانا چاہیے۔ صدر نکسن نے جب اعلان کیا تو اس نے جون کے مہینے کے 3رے اتوار کو مخصوص کیا، تاکہ پوری دنیا میں اس بات کو منایا جائے اور محسوس کیا جائے کہ باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر ہم اپنی ماؤں کو عزت و احترام دیتے ہیں، وہاں پر بھی خاص طور پر خاندان میں باپ کے اس کردار کو بھی دیکھنے اور اس کی اس قربانی کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہمارے آرچ ڈائسس آف لاہور میں نوجوان کاہنوں کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا، جسے آن گوئنگ فارمیشن کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں اس بات کے لیے تیاری کی جا رہی تھی کہ نوجوان کاہن اپنی شناخت کو پہچانیں۔ اس دوران جب مختلف سپیکرز نے مختلف باتیں کی، اور جب مجھے موقع ملا تو میں نے اسی بات سے شروع کیا کہ اگر کاہن اپنی شناخت کو پہچان لے، اور اسے جو کاہن ہونے کے لحاظ سے جب اسے فادر کا درجہ دیا جاتا ہے، تو میں نے چھوٹی سی بات کہی، اگر ہمارے تمام نوجوان کاہن اپنے اپنے خاندان میں اپنے باپ کو دیکھ لیں اور اپنے باپ کی ساری قربانیوں پر نگاہ کرنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ اگر ہمارے باپ نے محنت کر کے ہم میں سے کسی بھی بہن بھائی کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کی شفقت میں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے، اور
جو پیار اور محبت ایک فادر ہونے کے ناطے سے، روحانی باپ ہونے کے ناطے سے، اسپرچول فادر ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی کلیسیا پر نگاہ کریں، ان کی ساری ضرورتوں کا، ان کی ساری جو چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں، ان کی اس روحانی کمی کا جو وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے میں، اس کو کم کرنے میں، ان کی اس بھوک اور پیاس کو ختم کرنے میں، خدا کے کلام کی جو تڑپ ہے ان میں اس کو کم کرنے کے لیے اور پاک ماس کے ذریعے سے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم روحانی طور پر جو فادرز ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اس پر ہم نے بات چیت کی اور سیکھنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پہچان سکیں۔ کووڈ-19 ایک ایسا وائرس جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے، اور کل ہی ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ نے ایک بار پھر ہمارے لیے ایک لیٹر جاری کیا تاکہ لوگوں کو احساس دلایا جائے، لوگوں کو اس بات کا پتہ دیا جائے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور کس طرح سے اس مہلک وائرس سے بچنا ہے، اور کس طرح سے ہم ایک اچھے باپ ہونے کے لحاظ سے اپنی کلیسیا کی کس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ میں آج اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مومنین کا، اپنے تمام ان بچوں کا جو کہ ہماری کلیسیا کا حصہ ہیں، ہمارے سینٹ جانز کیتھولک چرچ یوحنا آباد کے تمام لوگوں کا آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے علاقوں کا ذکر کیا گیا، بہت ساری بستیوں کا ذکر کیا گیا، بہت دفعہ اس بات کا اعلان کیا کہ کہاں کہاں پر وائرس پھیلا ہے، اور میں آج شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے سب لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم نے سینٹ جانز کیتھولک چرچ میں عبادت نہیں کروائی ہے پچھلے 3 ماہ سے، 14 مارچ سے ہمارے چرچز بند ہیں۔ رینیول سینٹر میں عبادت نہیں ہے، ڈان باسکو سینٹر میں عبادت نہیں ہے، سینٹ فرانسس زیویئر سیمنری میں عبادت نہیں ہے، خالق نگر میں ہماری عبادت نہیں ہے، یوحنا آباد 2 میں ہماری عبادت نہیں ہے، ایف بلاک میں ہماری عبادت نہیں ہے، جی بلاک میں ہماری عبادت نہیں ہے۔ ان عبادتوں کو ہم نے روک کر اپنے لوگوں کو اس مہلک وائرس سے بچایا ہے۔ نہیں تو ساری دنیا سوچ رہی تھی، پاکستان کے تمام لوگ سوچ رہے تھے یوحنا آباد ایک بڑی آبادی ہے اور یوحنا آباد کا نام سب سے پہلے آئے گا کہ یہ سارے کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کا جنہوں نے اس کے لیے تعاون کیا، تمام اپنے مناد صاحبان کا، تمام سسٹر صاحبات کا، تمام اپنے کاہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے چرچز میں اس بات کو یقینی بنایا ہم اپنے لوگوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انسان کو بچانا ہے اور ایمان کو بچانا ہے۔ لوگ کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں، بار بار ہمیں انسسٹ بھی کرتے ہیں چرچ لگاؤ، چرچ لگاؤ، حکومت اجازت دے رہی ہے۔ ہم ایمان بچا لیں گے، انسان نہیں بچا پائیں گے۔ اگر انسان بچے گا تو ایمان بچے گا، اور ایک باپ اپنے خاندان میں سب سے بڑھ کر یہی کام کرتا ہے، اپنے خاندان میں پیدا ہونے والی اولاد کو بچاتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے تاکہ اس بات کو محسوس کیا جائے، اس بات پر غور کیا جائے کہ باپ کی قربانی جو ہے اولاد کو بچانے کے لیے ہے۔ باپ کی قربانی اور اس کی شفقت اور اس کی محنت اور سب کچھ وہ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنے ایک خاندان کو بچانے کے لیے۔ کووڈ-19 وائرس بہت برا ہے، اس نے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ آنے والا وقت اور مشکل ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یسوع مسیح اسی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، ڈرو مت، اسی بات کا پیغام دینا چاہتا ہے، ڈرو مت۔ لیکن ایک بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس وائرس نے ہمیں ضرور یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں پر ماں باپ باہر جا کر خون پسینہ بہا کر قربانیاں دے کر محنت کر کے اپنے اپنے خاندانوں کو بچا رہے ہیں، وہاں کووڈ-19 یہ کہہ رہا ہے محفوظ رہو اور اپنے آپ کو قریب رہو، اور قریب رہنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اپنے خاندان کی طرف توجہ دو۔ آج فادرز ڈے کے موقع پر یہ بات میں تمام فادرز کو کہنا چاہتا ہوں، تمام والد کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں۔ ہم سب کو، نہ پاکستان کا وزیر اعظم، نہ پاکستان کا صدر، نہ ہمارے وزراء،
نہ MNA نہ کوئی اور ہمارے بڑے لیڈر، وہ صرف آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کو ہدایت دے سکتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ اپنے طور سے اس مہلک وبا سے بچنے کے لیے اپنے خاندان پر توجہ دینا شروع کریں تو پھر خداوند کے حضور اس بات پر توجہ دی جا سکتی ہے، اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے سوچا جائے. آج یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے ڈرو مت. اور یہ ہدایات یسوع مسیح کب دے رہا ہے؟ اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے. متی رسول کی انجیل 10واں باب، جو کہ مشن کی تیاری کا باب ہے، جس میں رسولوں کو شاگردوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں، لوگوں تک جائیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے ڈرو مت. یسوع مسیح نے اس سے پہلے جتنے معجزات کیے ہیں، کئی دفعہ مخالفت بھی ہوئی ہے. یسوع مسیح نے بدرو کو نکالا ہے تو ایک دم سے اس پر الزام لگ گیا ہے، یہ بلزبول کی مدد سے، بدروؤں کے سردار کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے. اب شاگرد ڈر رہے ہیں، ہم جائیں گے تو لوگ ہم پر کتنے الزام لگائیں گے، کتنے الزام ہماری زندگی پر اور ہماری کام پر لگائے جائیں گے. تو اس لیے یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے ڈرو مت. اس لیے پاک کلام میں 365 بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور 365 دن کے لیے، ہر دن کے لیے یسوع مسیح کا یہ تسلی کا جو فکرہ ہے، تسلی کے یہ جو الفاظ ہیں ڈرو مت، بڑا ضروری ہے سننا تاکہ ہم نہ ڈریں. آج کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں. نفسیاتی طور پر لوگ اپنے اوپر اس کو سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آسان حل، یسوع کہتا ہے ڈرو مت، محفوظ رہو گے، اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس قائم کر کے رکھو گے تو محفوظ رہو گے. آج خدا کے کلام میں شاگردوں کو جب یہ ہدایت دی گئی ہے تو ڈر ان کو کیسا ہے؟ پہلا ڈر موت کا ہے. ہمارے اندر بھی یہ ڈر پلتے رہتے ہیں. اس سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، اس سے مت ڈرو. ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو جو تمہاری روح کو بھی مار سکتا ہے، جو تمہاری روح اور تمہارے کاموں سے جو کہ تم دنیا میں ادا کرتے ہو ان کا وہ تجزیہ کر کے تمہیں سزا دے سکتا ہے. کون سے ڈر ہیں دنیا میں جو ہم اپنے پاس لیے بیٹھے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کے اندر یہی ڈر ہوتا ہے، لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا. ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے. کہیں بھی کوئی بھی کام شروع کریں گے، کہیں بھی جائیں گے، کہیں بھی کوئی بھی بات کریں گے، چاہے رشتے کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑکا علیحدہ ڈرتا ہے، لڑکی علیحدہ ڈرتا ہے، مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کون قبول کرے گا. نئے مشن کے لیے جائیں، نئی کمیونٹی میں جائیں، نئی پیرش میں جائیں، نئی جگہوں پر جائیں، نئی آبادی میں جائیں، لوگوں کا پہلا ڈر جو ان کے اندر ہوتا ہے، لوگ مجھے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہی ڈر رسولوں کے اندر تھا. ہرٹ، زخمی ہونے کا، نقصان ہونے کا. کوئی بھی بزنس شروع کریں، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا، کہیں ہمیں کوئی ہم پر حملہ تو نہیں کر دے گا، کہیں ہمیں کوئی برباد تو نہیں کر دے گا، دوبارہ زخمی تو نہیں ہو جائیں گے، دوبارہ میری زندگی میں ایک دفعہ میں فیل ہوا دوبارہ فیل تو نہیں ہو جاؤں گا. ہرٹ ہونے کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس ڈر سے بھی ہمیں باہر نکلنا ہے. مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا؟ مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں جو کام شروع کروں گا اس میں کتنے فیصد مجھے فائدہ ہوگا؟ یہی چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں. اور یہ ڈر اپنے اندر پالتے رہتے ہیں. شاگرد ابھی خدمت کے لیے گئے نہیں ہیں، سوالات بڑے سارے ہیں، وسوسے بڑے ہیں، خیالات بہت سارے نیگیٹو ہیں، اور یسوع مسیح ان سے نکالنا چاہتا ہے.
اور کیا وسوسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہم ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈر ہوتا ہے، ذمہ داری لینے سے انکار کرنا ہے لیکن تنقید کرنے سے باز نہیں آنا۔ دوسروں کے کام پہ تنقید کرنی ہے، دوسروں کی ذمہ داری کو باتیں کرنی ہے، دوسروں کی جو بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اپنی زندگی میں کہا جائے کہ آپ یہ ذمہ داری کر لو، پھر نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا۔ اس سے شاید ہم سوچتے ہیں ہمارا وقار خراب ہو جائے گا، ہم خود اپنے طور سے کوشش نہیں کرنا چاہتے، تنقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہم پہ تنقید کرے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آہستہ 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 بڑھتی رہتی، اور یہی خوف ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے دیتے ہیں، یسوع کے مشن میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کلام پھیلتا نہیں ہے، تبلیغ ہوتی نہیں ہے، یسوع کی گواہی ملتی نہیں ہے، اور شاگرد اس سارے ڈر میں جی رہے تھے، اور یسوع مسیح آج انہیں نکالنا چاہتا ہے۔ ڈرو مت۔ آج کی پہلی تلاوت، میں دوسروں کا پھسپھسانا سنتا ہوں۔ پھسپھسانا ہوتا ہے دوسروں کے کانوں میں بات کرنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا۔ جب کچھ سامنے آیا تو سامنے سارے بیٹھے ہیں پھر بھی کسی کے کان میں بات کرنا۔ اور ارمیا نبی اس بات کے لیے جانتا ہے کہ سیاسی لیڈر میرے خلاف ہے، بادشاہ میرے خلاف ہے، بڑے رہنما میرے خلاف ہیں، اور ہر وقت یہی سوچتے ہیں اس کی کون سی بات کو پکڑیں تاکہ ہم اس کا تماشا دیکھیں، اس کا برا ہوتا دیکھیں، اس کو گرتا ہوا دیکھیں، اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالیں جس سے ہمیں موقع مل جائے، اور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم بھی شاید ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ارمیا نبی اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، حالات جیسے مرضی خراب ہو جائیں، دنیا ساری میرے خلاف ہو جائے، لیکن میرا بھروسہ خدا پر ہے۔ دنیا کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، جس کا بھروسہ خدا پر ہوگا اسے زندگی میں بہت ساری برکتیں ملنے والی ہیں، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور جب خدا جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دنیا کی ساری طاقتیں ہوں گی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ دنیا کر سکتی ہے، نہ شیطان کر سکتا ہے، نہ کوئی بری طاقت کر سکتی ہے۔ احساس یہ بڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک دن ایک چوہا بھاگتا ہے تو ایک بلی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، بہت ڈرتا ہے اپنے آپ میں، تو ایک جادوگر اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ چوہے کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ دیکھتا ہے کہ چوہا جو ہے نا بلی سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، تو جادوگر جادو کے ذریعے سے چوہے کو بلی بنا دیتا ہے۔ تو ایک دن بلی آگے آگے بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہوتا، اسے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، اگر یہ تو بلی بہت ڈری ہوئی ہے، تو جو پہلے چوہا تھا اس کو بلی بنا دیا، اب جب اس نے دیکھا کہ یہ کتے سے ڈر رہی ہے بلی تو اس کو کتا بنا دیا۔ جادوگر دیکھتا ہے تو کتا بھاگتا رہتا ہے، کبھی جنگل میں جاتا ہے کبھی یہ، تو ایک دن دیکھتا ہے کہ جنگل میں کتے کے پیچھے چیتا لگا ہوا ہے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ چیتا جو ہے وہ کتے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اپنے جادو کے ذریعے سے کتے کو چیتا بنا دیتا ہے۔ کچھ دن اور گزرتے ہیں تو اسے ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ چیتا بھی آگے آگے بھاگ رہا ہے اور انسان پیچھے اس کے بندوقیں لے کر بھاگ رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ تو اچانک سے وہ چیتے کے قریب جاتا ہے اور چیتے کو جا کر کہتا ہے، اچھا تھا جب تو چوہا تھا، تجھے میں نے چوہے سے بلی بنایا، بلی سے میں نے کتا بنایا، کتے سے میں نے چیتا بنایا، اب بھی تو ویسے کا ویسے ڈر رہا ہے، اب میں واپس تجھے چوہا ہی بنانے لگا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے بلی بنایا، کتا بنایا، چیتا بنایا
پر تیرے اندر چوہے کا ہی دل تھا اور وہی رہا. جب تک ہمارے اندر سے وہی ہماری حالت رہے گی، ہم اپنی زندگی کو محسوس نہیں کریں گے ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے. اور ہماری پہچان یہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک لہر کی کہانی سنانا چاہتا ہوں. ایک دن ایک چھوٹی سی لہر سمندر کے کنارے آ کر بڑے اچھے طریقے سے ڈانس کر رہی ہے. بڑی خوش ہوتی ہے. چھوٹی سی ایک لہر ہے اور بڑی لہریں آتی ہیں اس کے قریب سے گزرتی ہیں اور وہ بڑی ڈانس کر رہی ہوتی ہے. تو اچانک سے دیکھتی ہے، اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ لہریں جا کر کنارے سے لگتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنے ساتھ والی ایک لہر سے جا کر کہتی ہے یہ لہریں جا کر ٹکراتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. کہتی ہے ہاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتی ہے میں بھی کسی وقت میں جاؤں گی اور ٹکراؤں گی، ختم ہو جاؤں گی. تو کہتی ہے ہاں بالکل ختم ہو جائے گی، تو بھی جائے گی اور ٹکرائے گی. کہتی ہے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں ٹکراؤں اور ختم ہو جاؤں. تو اس نے کہا تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے. تو جب ٹکرائے گی تو اس اتنے بڑے سمندر کا تو حصہ ہے، اس کا حصہ بن جائے گی. ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں ہمیں بپتسمہ کے وقت یہ فضل اور برکت دی گئی کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمیں یہ برکت دی گئی کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہی رہتا کہ ہم دنیا سے ڈریں، جو ہمارے خلاف پلان کرتے ہیں ان سے ڈریں. ہم کس سے ڈریں؟ ہمیں تو اپنا کام خدا کے حضور کرنا ہے، ادا کرنا ہے اس کام کو، تاکہ ہمیں خداوند میں اس بات کی مضبوطی ملے، اس بات کی برکت اور فضل ملے کہ ہم خداوند میں زندگی گزار سکیں. آج مقدس پالوس رسول یہ بات ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہے. آدم کو یاد کرو، اس نے گناہ کیا، موت آئی. اگر تم اسی کو یاد کرتے رہو گے تو پھر یسوع کی طرف کون دیکھے گا؟ نئے آدم کی طرف دیکھو. نئے آدم نے ایک خود خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. نئے آدم نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے اگر تم انسانوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے، میں آسمانی باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا. اگر تم انکار کر دو گے میں بھی انکار کر دوں گا. تمہاری قدر کیا ہے اس کو بتانے کے لیے اس نے کہا پیسے کی 2 چڑیاں ملتی ہیں لیکن تم کئی چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو. تمہاری قدر اور مقام اونچا ہے. تمہاری حفاظت کرنے والا خدا ہے. نئے آدم نے آ کر ہمیں گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی ساتھ موت پر فتح حاصل کرنے کا فضل دیا. اس نے زندگی کی بشارت دی اور اس لیے کہا موت سے نہ ڈرو، جو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو. اس لیے نہ ڈرو، اس بات کو یقینی جانو دنیا کے آخر تک ہر روز تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس لیے بہتر ہے ہم گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر یسوع مسیح میں مضبوط ہوں، اس فضل کو پہچانیں جو بپتسمہ کے ذریعے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا ہمیں درجہ ملا ہے. زمین پر آج ہم جب اپنے تمام والدز کو یاد کرتے ہیں، فادرز ڈے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور فادرز کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ دنیا میں سارے فادرز اچھے ہی ہوئیں گے. لیکن ایک بات آج یسوع مسیح کہنا چاہتا ہے، ایک بات آج یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے، میرا باپ آسمان سے سب پرندوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے. دنیا کا کوئی باپ برا ہو سکتا ہے، شاید کسی کا باپ چور ہو، کسی کا باپ ڈاکو ہو، کسی کے باپ شرابی ہو، شاید کسی کا باپ چرسی ہو، جو بھی ہو، نشئی ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح آج بتانا چاہتا ہے وہ جسے ہم ابا کہتے ہیں، وہ جسے ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. جو اس پر بھروسہ کرے گا دنیا کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گے. آئیں آج خدا پر بھروسہ کریں. ایک بار پھر اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. ضرور باپ نہیں زندہ ہے،
اس کے لیے آج دعا کریں وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچے اور یسوع مسیح اور خدا کے جلال اور آسمان میں ہمیشہ کی زندگی کا وہ حصہ بنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لیے التجا کریں کہ ہمارے والد جو خداوند میں سو گئے ہیں وہ آسمان سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ اور جو حیات ہیں آج ضرور اپنے والد کو ضرور مبارکباد پیش کریں، ضرور کچھ تحفہ دے سکتے ہیں ضرور دیں۔ آج اگر والد بزرگ ہے جس کو نہیں پوچھا ہے، آج ضرور اس کی چارپائی کی جو چادر ہے وہی صاف کر کے ڈال دیں، آج اسے نہلائیں، آج اس کے لیے اچھا کھانا بنائیں، آج اسے اس بات کا احساس دلائیں یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج جس باپ نے گھر بنا کے دیا اس کے لیے جگہ نہیں ہے اس گھر میں۔ آج اس کو احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں۔ آج کوشش کریں اپنے والد کو اس بات کا احساس دلائیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہم نے باپ کی محبت کو پہچانا ہے، خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہے اور اسی محبت کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا ہے۔ خدا کرے کہ آج خدا تمام والد کو جو حیات ہیں خدا بہت اچھی زندگی دے، سب کو صحت دے، سب کو پیار اور محبت سے بھرے، اور خدا ان کی مہربانیوں اور ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ان کی شفقت ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ اسی طرح قائم رہے۔ خدا ہم کو اور ہمارے خاندانوں کو بہت برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔